وکلا برادری ہے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنا جو کنسرن شو کیا. اور پھر میں نے مختلف جو ہے وکلا برادری کے لوگوں سے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 2007 میں نے بطور ایک سیاسی ورکر کے عدلیہ کی آزادی کے تحریک میں بالکل ان کے شانہ بشانہ ہم نے جو ہے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، پولیس کی شیلنگ کا سامنا بھی کیا ہے، تھانوں میں بند بھی ہوئے، بلکہ میں خود اپنی سیاسی جدوجہد کے اندر میں عمران خان صاحب سے پہلی دفعہ جو ہے ہم اکٹھے جو ہے گرفتار ہوئے لاہور کے اندر اس ساری موومنٹ کے اندر. اور اس حوالے سے جب ان سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے آ کے جو گفتگو ہوئی تو میں ان کا شکر گزار ہوں، جو نقطہ انہوں نے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں اور یہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اس پہ رائے دے دی ہے کہ یہ جو استعفیٰ دیا سردار عثمان نے وہ غیر آئینی تھا، لیکن چودھری سرور کو وہ کیا مجبوری تھی کیونکہ وہ کل پرسوں انہوں نے بیان دیا کہ میں نون لیگ میں جا رہا ہوں اور وہاں سے صدر سے الیکشن لڑوں گا، تو وہ ثابت ہو گیا سامنے کی ساری یہ سازش میں کردار جو تھا کیسے انہوں نے غیر آئینی جو ہے استعفے کو فٹافٹ قبول کر لیا اور فوراً ان کو گو ہیڈ دے دیا کہ جائے جو ہے ہمارے جو انوکھے لاڈلے ہیں وہ جا کے چیف منسٹر کا الیکشن لڑیں اور بالکل جو ہے جس طرح سے بھی باقی بھی سرکاری وسائل ان کے ڈیمو کر ان کے ڈسکریشن پہ دے دیے گئے کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت. اس صورت حال اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ جو ہے مشاورت کی اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ میں خود بھی ویسے ذاتی طور پہ معزز جج صاحب کو جانتا ہوں، ان سے بڑے عرصے سے ان سے ملاقات بھی رہی اور اچھا میں بڑی عزت بھی کرتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ افسوس بھی تھا کہ جب مجھے وکلا نے یہ مشورہ دیا کہ یہ انہوں نے یہ مس کنڈکٹ اور یا کانسٹیٹیوشنل فیصلہ سامنے آیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نون لیگ کے اور نون لیگ کے جو وکلا ہے جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لیکن کوئی پروفیشنل ایتھکس نام کی چیز نہیں ہے، انہوں نے عدلیہ کو جو ہے جو دھوکے میں رکھا، عدلیہ سے جھوٹ بولا، ان کے علم میں تھا کیونکہ ان کے اپنی جماعت کے جو لیڈرز تھے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ وہ خود پریس کانفرنس کر چکے تھے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی کسی ہمارے علم میں نہیں تھا؟ تو یقیناً جو میں تو کہا ہے بار کاؤنسلس کے لوگ جو مجھ سے ملنے آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو کم از کم ان کو شو کاز دینا چاہیے ایسے وکلا کو جن کے پاس ڈگریاں بہت بڑھ رہی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پروفیشنل ایتھکس نہیں ہیں. یہ لوگ آپ کے پروفیشن کے نام کے اوپر جو ہے بدنما دھاگ یہ کالی بھیڑیں جو ہیں اسی طرح جیسا باقی پروفیشن کے اندر ہے، ان کا ہمیں محاسبہ یقیناً بار کاؤنسلس کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کروایا اور عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنے. ان سے ایک جھوٹے کنسیلمنٹ کے اوپر ایک شخص ایک سی ایم کو آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا اور اس کے اوپر جا کے الیکشن کے اس پر آرڈر کروا دیا. اور اب یہ جو پورا جو سرکس چل رہا ہے اس پہ کوشش ہی جا رہی ہے کہ ہر طرح کا پریشر ڈال کے ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کس طریقے سے آئینی قرار دیا جائے. اور میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جب تک میں اس آفس پہ بیٹھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے میری گاڑیاں سیکورٹی واپس کر لے لی، اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا میں دکھایا کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس میرے آفس کو مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے. وہاں پہ سارے وہ انہوں نے جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا یرغمال بنایا ہوا ہے میرے آفس کو. میں نے بار بار جو ہے انٹیریئر منسٹر کو رائٹنگ جو ہے بھیج چکا ہوں. میرا کنٹری سیکرٹری جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ہمارے احکامات نہیں مان رہی، ہمیں ایف سی اور رینجر پرووائڈ کی جائے، لیکن نہیں کیا گیا بالکل. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریئلائز نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کہ اب وہ نون لیگ کے درباری نہیں ہے، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے. اور میں عمر سیما کے طور پر نہیں، میں نے بطور گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے. اور یہ میں نے لکھ اس لیے دی چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازش کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، جی آئی ٹیز بنیں گی، تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا کیا. اس کرائسس میں جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی، سہولت کار جو ہیں وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، سسلین مافیا نے اور سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے. پارلیمنٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے پارلیمان کی بالادستی کو کمپرومائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے. کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسمبلی ہوا فلور آف دا ہاؤس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جائے اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے. وہاں پہ ہوا، وہ پنجاب کے بھی پارلیمنٹیرینز خاموش بیٹھے. اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک آئینی وزیر اعلیٰ جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے، اس کو ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے پولیس اور سول بیوروکریسی کے زور کے اوپر ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ جیسا کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں سب ہماری کوئی رشتے داری نہیں تھی چیف جسٹس ارتقا چودھری صاحب سے یا باقی جو ججز ہیں جن کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا یا معزول کیا گیا تھا. ہم لوگ عوام پھر مجبور ہو کر جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے جو حکومت ہے اس کو واپس اس کو واپس بحال کرایا جائے, اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے عوام کو مجبور نہ کیا جائے. اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ دو وزیر اعلیٰ موجود ہیں اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جعلی ایک غیر آئینی استعفے کے بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے اور اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں, حماقت پہ حماقت کیے جا رہے ہیں اور بجائے کہ غلطی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید حماقتیں کی جا رہی ہیں. پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل 2341 کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھجوائی کیونکہ جتنے آئینی ادارے ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائسس کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملے میں, کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن جس وقت تک جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا موجود ہوں آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نبھاتا رہوں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے, میں عثمان گزار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جو ہے اس سے دفتر چھین لو گے وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک کے اندر 26 سال اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے, اس ملک کے اندر نظام ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جدوجہد کی ہے. میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں, اور نہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے پاس جھوٹ مار کا پیسہ آ گیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا, یا میرا باپ دادا جو ہے کوئی وزیر اور یا وزیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پروٹیکٹ کرنا تھا. میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے, ریفارمز کے لیے, اصلاحات کے لیے, تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں. ہم نے اگر وہ جدوجہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالادستی ہو, غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے. ہم نے تو نہیں کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا اگر کسی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی یا اپنے اور نیوسنس اس کی بہتر ہوگی, اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو غرض ہے جو آزاد جو ہے جو عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر انصاف کی جب آواز اٹھاتی ہے, جب مختلف طبقوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو ہے یقیناً ہمارا حق بنتا ہے. کم از کم میرا تو حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنے کا, کیونکہ میں نے ڈنڈے کھائے ہیں. میں اس ملک کے اندر آئین اور انصاف, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی بحالی کے لیے, انصاف کی خاطر, اور میں اپنا جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک اپنا ہی آئینی ذمہ داری اور کردار ادا کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بلکہ سملر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ورس ہو گئے 2007 سے. آج ایک طرف ایک صدر پاکستان جو ہے سمری چیک کرتا بتاتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر آرٹیکل 101 سب سیکشن 3 کے تحت ان کے پلیئر کے مطابق جو ہے میں آفس ہولڈ کر سکتا ہوں اور مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بحران اور سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا کیا جائے, ورنہ میرے سے پہلے تو یہاں گورنرز بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمرجنسی بھی لگاتے رہے, اسمبلیاں بھی توڑتے رہے, اور یہ آپشن میرے پاس آئین کے اندر پہلے دن بھی موجود تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ذمہ داری اور تحمل سے کام کیا. انہوں نے پہلے بھی جب میرا گورنر ہاؤس پہ کوئی یرغمال بنایا, میں نے کوئی ایسی چیف پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے میں نے کوئی کال نہیں دی عوام کو کہ آ جاؤ آ کے 10-15 بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ پاڑ ہے. اس لیے بھی کہ ایک میرے پاس وہاں کوئی فورس موجود نہیں, میرے پاس وہاں ایک ملٹری سیکٹری اور 10 مالی موجود تو میرے اختیار میں, اور وہاں پہ اندر فیملیز رہتی ہیں گورنر ہاؤس کے اندر 500-600 بچہ رہتا ہے. میں ان کی زندگیوں کیسے ریسک میں ڈال سکتا تھا, میں کیسے حل کوئی کھانا چاہیے, کیونکہ یہ جو سسنین مافیا ہے اب سب قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری جس طرح یہ سازش کر کے اقتدار پہ قابض تو ہو گئے لیکن نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, اور یہ عمران خان اور باقی جو جیسی قوتوں سے جو ہے یہ خوفزدہ ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ہمیں کسی اور ان کو یہ میجورٹی مل گئی اس دفعہ تو یہ ہمیں بالکل جدہ لندن بھی ٹالنے نہیں دیں گے, ان کا احتساب ہوگا. اس لیے یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں, بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ کے سامنے میں صدر پاکستان کے آرڈر کے بعد مطلب میں آئینی طور پہ گورنر, اور وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ قبضہ ہے میرے گورنر ہاؤس کے اوپر, میں کس کو جا کے کہوں, کیا میں کہوں ان 10 مالیوں اور اپنے ملٹری سیکٹری سے کہوں کہ جن کو ان کو یہاں سے آؤ چل کے باہر ان کے ساتھ حملہ کر, کیونکہ میں اگر گورنر رہا ہوتا تو یقیناً میں سول سوسائٹی سے اور باقیوں سے مدد کی اپیل کرتا, لیکن اس وقت ظاہر میری ذمہ داری نہیں تھی.
لیکن ہم اسی طرح کی موومنٹ کے لیے سوچتے جس طرح ہم نے چیف جسٹس کے لیے جس طرح ان کو غیر آئینی طور پہ ایک عامر نے ہٹایا تھا. آج بھی ایک سیسین مافیا وہی واردات جو ہے ایک آئینی چیف منسٹر اور ایک آئینی گورنر کے ساتھ کر رہا ہے. اور گورنر ہاؤس کو جس طرح وہاں پہ پہلے ان کو ہاؤس اریسٹ اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا تھا, آج گورنر ہاؤس لاہور کے اوپر قبضہ ہے پنجاب پولیس کے ذریعے. سر ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے. جہاں پہ پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جو جسٹس جواد حسن صاحب تھے ان کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے, وہ ہم بالکل اب ریفرنس نہیں بھیجیں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو دھوکے میں رکھا گیا, عدلیہ سے جھوٹ بولا گیا. شرم آنی چاہیے ان بڑے بڑے ڈگریوں والے وکیلوں کو کہ جنہوں نے عدلیہ کے لیے جو ہے سنجیدگی کا باعث بنے. اور یہ سارا سرکس جو ہے اس ایک جو ہے اس غیر آئینی اور جعلی جو ہے وہ جو تھا استعفیٰ, اس کو بنیاد بنا کے سارا ڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب آخر میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں. جس طرح نون لیگ کے 3 لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات غیر آئینی جو استعفیٰ تھا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں ان سے متفق تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی کہ جی نئے آرمی چیف جو بہت ایک اہم ادارہ ہے ہمارا, خواجہ جو حالات ہیں جس طرح سے ہم ایک 5th جنریشن ہائبریڈ وار کی جد میں, جس طرح سے بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے دنیا کے اندر گلوبلی ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, جو ریجنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس کے پیش نظر ہم کسی طور پہ بھی قومی افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس سیسین مافیا کو موقع دیا جائے کہ کل کو یہ جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ لوگ کریں. اور کیونکہ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جو ہے انہی قومی اداروں کے اوپر شب خون مارا ہے. ان کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیکس کے جیسے واقعہ ان کی ہسٹری ہے. انہیں لوگوں کی سپریم کورٹ پہ حملے یہ کرتے رہے. اس لیے فوری طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امپاس پنجاب کے اندر بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور کے اوپر جو آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور کے اوپر ایکشن لیں. اور الیکشنز کا جو ہے انعقاد جو ہے اعلان جو ہے فوری طور پہ کیا جائے تاکہ جو بھی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیں وہ آئے, آئینی طور کے اوپر لیگلی لافلی الیکشن لڑ کے آئے اور حکومتوں کو چلایا جائے. اس طرح سے کم از کم یہ مذاق نہ بنایا جائے کہ آئین کے غیر آئینی وزیر اعلیٰ جو ہے اپنی جو ہے گنڈا فورس کے ذریعے جو ہے اور سول سرونٹس کو اپنا ذاتی ملازم بنا کے جو ہے جن کا کام ہے کہ وہ سرونٹس آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کام کریں بغیر کسی پولیٹیکل جو ہے انٹروینشن کے ان کو کام کرنے دیں, اس کی بجائے یہ ان کو اپنے ذاتی ملازموں کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری گزارشات آپ لوگوں کے سامنے. ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی بالکل وہ انہوں نے ٹھیک کی. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ ایک مستحکم حکومت بہت ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے. تو یہ جو حالات آپ کے سامنے جس طرح میں نے آپ کے پنجاب کے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو رپورٹ میں نے جو ہے صدر پاکستان کو بھیجی ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یہ حال ہے کہ اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ گنڈا گردی ہو رہی ہے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو ایسے کے اندر تو ظاہر ہے جو بھی لوگ بیٹھے آئینی اداروں کے اندر جو باقی سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے اپنا جو قومی فریضہ ہے اس کو فوری طور پہ ادا کرنا چاہیے. اندر جو پچھلے 20-25 دن سے جاری جو ایک آئینی اور سیاسی اور قانونی جو بحران ہے وہ پچھلے 48 گھنٹوں میں زیادہ جو ہے ایک کہہ لیں کہ زیادہ سنگینی, اس کی نوعیت جو ہے زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے کچھ چیزیں جو میں آپ کے توسط سے جو ہے آپ کے سامنے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بطور ایک کانسٹیٹیوشن ہیڈ کے ادارے کے. کیونکہ 2 دن پہلے جس طرح سے میں نے اس دن پہلے میں نے ایک باقاعدہ ایک رپورٹ جو ہے آرٹیکل 234(1)(a) کے تحت میں نے صدر پاکستان کو بھیجی تھی کہ میرے صوبے کے اندر کس طرح سے جو ایک آئینی بحران اور کس طرح سے جو ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ جعلی ایک جو ہے اپنے حلف کے ذریعے تقریب کر کے جعلی نوٹیفیکیشن کے ذریعے غیر آئینی فیصلوں کے زور کے اوپر جو ہے ایک پورا الیکشن کروایا گیا سی ایم آفس کا, جبکہ آئینی طور کے اوپر سی ایم کا آفس جو ہے وہ خالی نہیں تھا. یہ جتنا یہ کرائسس ہے اس کے اندر 2 مین جو فطرے تھے وہ تھا. پہلا ایک وہ غیر آئینی استعفیٰ سردار عثمان گلزار کا جس کو غیر آئینی طور پہ قبول کیا گیا میرے سے پہلے جو گورنر صاحب تھے انہوں نے, اور دوسرا